بیرسٹر وکیل صاحب آپ فرمائیے، آپ کی تو اپنی حکومت ہے، آپ کے دعوے کیا ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ ندیم ملک صاحب. دیکھیں انہوں نے بڑا ایک بیلنس طریقے سے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں قاہرہ صاحب کا کہ بالکل انہوں نے حقیقت مبنی بات کی. یہ کوئی ایسا ویو تو نہیں ہے جو پی ٹی آئی پینٹ کرتی ہے یا پی ٹی آئی بتاتی ہے. پی ٹی آئی تو ہمیشہ ایک پروپیگنڈا، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کیونکہ عمیر نیازی صاحب میرے بھائی ہیں، اور پروپیگنڈا کی مشین ہے پی ٹی آئی والے. اور جو کام ہم اچھا بھی کر رہے ہوں، جو کہ انہوں نے اپریشیٹ کیا، انہوں نے کہا بالکل سمت درست ہے اور مثبت طریقے پہ جو ہے یا مثبت سمت میں جو ہے حکومت اقدامات جو اٹھائے. اور واقعتاً یہ ایک سال میں بڑے مشکل فیصلے تھے، لیکن ایک بات سے میں ضرور اختلاف کروں گا کہ سبسڈی ہم نے دی. آپ کو یاد ہوگا 200 یونٹ یا 200 سے کم جو استعمال کرتے تھے، ہم تمام ایم این اے سے جو ڈیولپمنٹ فنڈ تھا وہ وزیر اعظم صاحب نے لیا، اور اس میں جو بجلی کے بلوں میں ریلیف تھا وہ فراہم کیا. اسی طرح بجلی کی قیمتوں میں بھی کمی آئی، اور آج آپ نے بھی کور کیا ہوگا، دیکھا ہوگا ٹی وی پہ بھی چلا کہ جو وزیر بجلی ہیں وہ انہوں نے بالکل پاور کے جو وزیر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ 11 روپے جو ہے 11 روپے سم تھنگ کم ہوا ہے انڈسٹری کے لیے. اور مختلف چیزوں میں انہوں نے بتایا کہ کتنے روپے کمی ہوئی، 2 روپے 60 پیسے کمی ہوئی ہے گھریلو صارفین، اور وقتاً فوقتاً چلے وہ بڑھتے بھی رہے، کم بھی ہوتے رہے. ابھی جو ہم کر رہے ہیں وہ بجلی کی قیمتوں میں جو آئی پی بیز کے ساتھ ری نیگوشیٹ کیا اور اس کا ثمر جو ہے وہ عوام تک بھی پہنچ رہا ہے، تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے ہم وہ کر رہے ہیں. اب ترسیلات زر کی اگر آپ نے بات کی، بالکل آپ نے خود اعداد و شمار دے دیے، میں اس کو کیا ریپیٹ کروں. آپ انفلیشن کے اوپر اگر بات کریں، انفلیشن اس مہینے کی 1.5% پہ آ چکی ہے. تو مطلب یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں جو کوئی ہم جھوٹ تو نہیں بول رہے، ہم تو اصل حقائق وہی ہیں جو وزیر اعظم نے آج بتائے ہیں، جو تمام تر کابینہ کے سامنے رکھے گئے، جو ایون کہ ایکسیپٹ کرتے ہیں ہمارے اتحادی بھی. اب مخالفین نہ کریں تو ایک الگ بات ہے، لیکن برکیف میں یہ ضرور کہوں گا کہ ابھی محنت کی بے تحاشا اور ضرورت ہے. اسٹیبلٹی آپ نے جو بات کی، اکنامک اسٹیبلٹی، میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور اکنامک اسٹیبلٹی کا کوئی ڈائریکٹ نیکسس ہے. جتنی حکومتیں آئیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے اس سے پہلے پی ٹی آئی کی ہو، چاہے ہماری ہو، ان تمام حکومتوں میں احتجاج بھی رہا ہے، ان تمام حکومتوں میں اسی لیے تو دھرنے بھی رہے ہیں. نہیں اکانومی سیدھی کیوں نہیں ہوتی تو ہم آگے نکل گئے. آپ مجھے بتائیں کہ آگے نکلے تھے نا، اسی جس موڑ پہ ابھی ہم الحمدللہ ایک سال کے پیریڈ میں واپس دوبارہ اتحادیوں کے ساتھ مل کے پاکستان مسلم لیگ نون لیڈ حکومت جہاں پہ ابھی دوبارہ ٹیک آف والی پوزیشن پہ لے کے آئی ہے، یہی پوزیشن اور اس سے بہت بہتر پوزیشن تھی دھرنوں کی سیاست سے پہلے. بیرسٹر صاحب اس کو ٹیک آف مت کہیے، آپ یہ کہیے کہ ہم یہ نیچے لڑکتی جا رہی تھی، ہم نے اس کو نیچے لڑکنے سے روک دیا ایک جگہ پہ اور گرے گی نہیں نیچے. چلے شکریہ، یہ ٹیک آف نہیں ہے، یہ تو کم از کم ایگری کیا آپ نے، یہ تو ایگری کیا معذرت کے ساتھ. ایک تو اپوزیشن بالکل کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کرتی، نہ ہم اپوزیشن میں اپریشیٹ کرتے ہیں، نہ آپ کرتے ہیں، نہ یہ کریں گے. تو اس عمل سے تو ہمیں باہر نکل کے سوچنے کی ضرورت ہے. اپوزیشن نے کبھی اپریشیٹ نہیں کیا، یہ بدقسمتی ہے. لیکن دوسری بات یہ بھی ہے، پہاڑ سے پتھر لڑک جائے تو پہلے آپ اس کی رفتار کم کرتے ہیں، پھر اس کو روکتے ہیں، پھر واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے. تو اگر یہ روکنے میں کامیاب ہوئے ہیں یا اس کو سلو کرنے میں، تو یہ درست سمتی ہے. بیرسٹر عمیر صاحب سے پوچھیں جناب. عمیر نیازی صاحب، ہم کوئی 35 سال سے کم از کم میں اس پروفیشن میں ہوں، تو ہم دوراہے پہ کہتے ہیں ہر سال کے بعد ہم ایک دوراہے پہ کھڑے ہیں، یہ کام کر لیا تو بھاگ جائیں گے، یہ کر لیا تو ڈوب جائیں گے. وہ ہمارا دوراہا نہ کبھی ختم ہی نہیں ہوا. ہر سال 2 سال کے بعد امید بنتی ہے کہ نہیں اب بہتری کی جانب جانے لگے ہیں، پھر ایک نیا کرائسس نیچے ڈبو دیتا ہے. ابھی کیا بہتری والی جانب آگے ہیں یا ابھی بھی وہ دوراہی سامنے نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، محنت کی انہوں نے بات کی. اگر محنت آپ آنیاں جانیوں کو کہتے ہیں تو پھر تو یہ بہت محنت کر رہے ہیں. اگر سیریس سینس میں اگر بات کریں، آپ نے بات کی کہ 10 روپے والا پیٹرول والی ہم نے ایک غلط ڈیسیجن لی. دیکھیں اس کے بعد انہوں نے فالو اپ میں کیا کیا، ڈالر کو 4 مہینے کس نے فکس رکھا؟ انفلیشن تو اس کی وجہ سے ہی، عمران خان تو اپریل 2022 سے چلا گیا. جو 35% کا انفلیشن کا تحفہ کیوں ملا کہ پولیٹیکل گورنمنٹ نے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے ڈیسیجن نہیں لیا. اگر وہ ڈالر کو فری فلو میں رکھتی، ٹھیک ہے نا، مارکیٹ فورسز کو پلے میں لینے دیتے، تو کبھی بھی اس طرح کا ہجان مارکیٹ میں نہ پیدا ہوتا. اور پھر الٹیمیٹلی آپ نے دیکھا کہ اس نے 280 کا بھی بیریئر کراس کیا، 300 سے اوپر چلا گیا، 300 وہ بیریئر کراس کیا. 78-9 پہ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ دیکھیں انفلیشن آج تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 1.5% پہ ہو گیا. دیکھیں
عمران خان کو گئے 3 سال ہو گئے، 3 سال میں کیا آپ نے اس عوام کی بائنگ پاور کا اندازہ لگایا ہے؟ وہ تو وہیں کھڑے ہیں، وہ تو 3 سال والی پہلی پوزیشن میں کھڑے ہیں. پچھلے 1 سال 35% انفلیشن، 22%، ابھی اگر سنگل ڈیجٹ میں بھی ہے، ایوریج آؤٹ کر لیں، جس کے پاس 100 روپیہ اس وقت تھا، آج بھی اسے وہ 100 روپیہ ہی مل رہا ہے، اس کو اضافی پیسے نہیں مل رہے، اس کی تو ویلیو کانٹریکٹ ہو گئی ہے. دیکھیں الٹیمیٹلی ہو کیا رہا ہے، آپ کی اکانومی کا سائز شرنک ہو گیا ہے، آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نیگیٹو میں چلی گئی. ایگریکلچر جو 6% پہ گروتھ کر رہا تھا، آپ کے ایک غلط فیصلے نے، جو آپ نے یوکرین سے غلط گندم منگائی، $1 بلین کے چونے کی وجہ سے کیا ہوا، آج ایگریکلچر بھی نیگیٹو میں ہے. آج آپ گندم کی جو صورتحال دیکھ رہے ہیں بڑی ایک خطرناک ہے کہ ایک شارٹ فال کی، کاٹن کی بھی. اور کاٹن کا کیا ہو رہا ہے، کاٹن آپ اپنے لوکل مینوفیکچرر کو جو بیسیکلی جنرز ہیں ان پہ 15% GST لگا رہے ہیں. کون عقل مند انہیں ایڈوائز کر رہا ہے؟ جو افغانستان سے پروسیس ہو کے آ رہی ہے اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، تو کس نے لوکل کس نے خریدنی ہے؟ آج آپ جننگ انڈسٹری میں جا کے دیکھ لیں، کاٹن کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ان سے کوئی خریدنے والا نہیں ہے. تو الٹیمیٹلی پیسہ اس معیشت میں پھنس گیا ہے. جب تک پیسہ رول نہیں ہوگا تو لوگوں کو کمائی کس طرح سے ہوگی؟ بات ہے کہ سائیکل رک گیا ہے. یہ اس وقت پوزیشن اس طرح کی یہ کہہ رہے ہیں کہ سٹیبل کر لیا ہے. بھئی سٹیبل کس طرح سے؟ ابھی ڈیمانڈ ڈریون تو ہے ہی نہیں. جس دن آپ آج انہیں کہ انٹرسٹ ریٹ سنگل ڈیجٹ میں لے آئیں 5-6%، ان سے پھر انفلیشن نہیں سنبھالی جائے گی، کیونکہ گروتھ میں جب دوبارہ سے ڈیمانڈ کریٹ ہوگی، لوگ چیزیں خرید، کاروباری حضرات پیسہ پھینکنا شروع کر دیں گے، یہ چیز اسپائرل آؤٹ ہو جائے گی. تو ابھی کریں کیا یہ بتائیں نا. آپ نے کہا کہ وہ کاٹن کا بھی کرائسس ہے، آپ نے کہا ویٹ کا بھی کرائسس ہے، ویٹ کے ٹیکر دور میں امپورٹ ہوئی. اپنی اسٹرینتھ پہ کھیلنا پڑے گا. دیکھیں اسٹرینتھ ہے ان کا ایگریکلچر، انہیں سمجھنا پڑے گا. شارٹ ٹرم میں فارمر کو فیسیلیٹیٹ کریں. دیکھیں $1 بلین کی اگر گندم خرید سکتے ہیں، کیا $1 بلین کی سبسڈی فارمرز کو نہیں دی جا سکتی؟ $1 بلین آپ نے ابھی لفظ استعمال کیا تھا چونا لگایا، وہ چونا کس نے لگایا؟ دیکھیں کیئر ٹیکر نے لگایا، مگر ان کی جرت نہیں ہے ان کا احتساب کرنے کی. مسئلہ یہ ہے نا، دیکھیں جس نے الیکشن میں چوری میں مدد کی ہو کوئی اس پہ ہاتھ ڈالے گا؟ دیکھیں اتنا بڑا سکینڈل ہے، کوئی اس پہ بول نہیں رہا. وہ نہ گندم کھانے کے قابل ہے، آج بھی وہ پاسکو کے اور ان کے گوداموں میں پڑی ہوئی ہے. آپ کی ساری فلار ملوں نے مارکیٹ سے گندم اٹھائی ہے، کسی نے اس گندم کو خریدنے کی جو ہے نا نہیں کوشش کی. قاہرہ صاحب اس کے اوپر ایگریکلچرل جو بیک گراؤنڈ ہے تو آپ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں. مجھے اس میں چونا لگایا گیا؟ مجھے پورا پتہ تو نہیں ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ جب یہ گندم آئی تو جب سودے ہوئے تو پاکستان کی اپنی گندم آنے والی تھی، اور اس وقت بمپر کراپ فورکاسٹ تھی، اور جتنی گندم منگوائی گئی اس کی ضرورت نہیں تھی. 28 ملین ٹن میرے خیال اس سال پاکستان میں فصل پیدا ہوئی. 32 ملین ابھی آج کی ایکسپیکٹڈ یہ تھا. اور یہ بات درست ہے کہ اس کے اوپر تمام لوگوں کا اتفاق ہوا کہ یار یہ غلط گندم منگوائی گئی، جتنی منگوائی گئی اتنی نہیں چاہیے تھی. آپ کے ہاں نا یہ ایک اور بھی ہوتا ہے کہ لیکن سر اس کے اوپر کوئی جائزہ نہیں لیا گیا؟ جائزہ لینا چاہیے. لیکن ندیم صاحب ایک چیز ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں کچھ نہیں ہوا، اس میں ہوا. لیکن اور یہ بھی ہوا ہے کہ وہ گندم منگوائی گئی، پھر اس گندم کی ریلیز نہیں کی گئی. فیڈرل گورنمنٹ نے اپنی گندم ریلیز نہیں کی. وہ جو گندم باہر سے آئی تھی وہ گندم پہلے مہنگے داموں بیچی، مارکیٹ میں بیچی گئی، وہاں سے بھی گندم کے اوپر پیسے کمائے گئے. وہ ایک بڑا سکینڈل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن سر اس میں اگر لوگوں نے $1 بلین کی گندم، مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں، تو جی دیکھیں نا 300 ارب کا کچھ تو حساب کتاب ہونا چاہیے. مجھے بالکل نہیں پتا کہ وہ کتنا ہے. لیکن سر ابھی ایک اور کرائسس ہے، اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کا اعتراض. شوگر کی قیمتوں کے اوپر روزانہ ٹی وی چینلز خبریں چلا رہے ہیں کہ اتنے روپے قیمت بڑھ گئی ہے پچھلے 4 سے 6 ہفتوں کے دوران. 3 دفعہ انہوں نے ایکسپورٹ کی اجازت دی ہے موجودہ حکومت نے. اور اگر پتہ ہے کہ رمضان آ رہا ہے اور 35-40 روپے کی قیمت پر کے جی اوپر جا سکتی ہے تو ہم نے ایکسپورٹ کیوں کرنے دی؟ کس نے پیسہ کمایا اس میں سے؟ ندیم صاحب ویسے ایک میں گزارش کروں، میں نے جب ہماری حکومت تھی نا اس وقت بھی ایک سکینڈل ہوا تھا، میں نے اس وقت بھی گزارش کی تھی اور مجھے لوگوں نے بڑا اعتراض کیا تھا مجھ پہ کہ یار یہ تو اس کا مطلب ہے، کہتے ہو آج کہو گے چینی کم کھاؤ، پھر کہو گے روٹی کم کھاؤ، پھر کہو گے چائے کم پیو، یہ کوئی طریقہ ہے؟ بھئی یار خدا کا خوف کرو، گندم کھائے بغیر تو گزارا نہیں، چاول کھائے بغیر تو گزارا نہیں. کم کھا کے چینی گزارا ہو سکتا ہے نا؟ پاکستانی قوم کے آگے ہاتھ باندھیے، خدا کے لیے یہ بیماری ہے چینی، اس کو کھانے میں تھوڑا کم کر لیں. ان سرمایہ داروں کو تھپڑ مار کے ان کو جواب دیں کہ تم اگر اس کو مہنگا بیچتے ہو ہم نہیں خریدتے اس کو، اس کی کنزمپشن کم کر دیں، یہ مریں گے خود. سر وائٹ ریفائنڈ شوگر جو ہے نا اس کو کینسر کہتے ہیں. میں وہاں تک اتفاق کرتا ہوں آپ سے، لیکن آپ 3 دفعہ ایکسپورٹ کی اجازت دے رہے ہیں ڈومیسٹک مارکیٹ کو اگنور کرتے ہوئے. اس کو تو اس کے اوپر یہ بھی ایک کینسر ہے، اس کا بھی تو کوئی جواب دے. تو کیلکولیٹ ہونا چاہیے نا. اگر تو مارکیٹ میں نان اویلیبل. کل بھی پرائم منسٹر صاحب نے لاہور میں ایک میٹنگ رکھی تھی جو میں نے دیکھی ٹی وی پہ کور ہوئی، اور اس میں انہوں نے کہا جی وافر سٹاک ہے. اگر وافر سٹاک ہے تو مہنگی کیوں ہوئی ہے؟ یہ بات درست ہے آپ کی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو گورنمنٹ کی نیگلیجنس ہے، کمزوری ہے، کچھ ہے، غلطی ہے اپنی جگہ،
لیکن پاکستان کے لوگوں کو آپ بھی کہیں، میں بھی کہتا ہوں، سب لوگ کہیں مل کے کہ خدارا یہ گندم کا جو چینی مافیا جو ہے یہ ہر سال آپ کے ساتھ گیم کھیلتا ہے، آپ کے پیسے لوٹتا ہے. کیوں نہیں ہم ایک دفعہ یہ فیصلہ کرتے کہ میں آج سے آدھی چینی کھاؤں گا. آدھی چینی کھانے سے ان سرمایہ داروں کی چیخیں نہ نکل گی تو مجھے بتائیے گا. سر بیرسٹر عقیل صاحب ایک کام کریں کہ جتنے پاکستان میں حلوائیوں کی دکانیں ہیں نا، مٹھائیوں والی دکانیں ہیں، ان کے اوپر کوئی 25-30% کا GST عائد کریں. یہ سچ کہہ رہے ہیں، یہ زہر ہے جو ہم لوگ کھاتے ہیں، لیکن ہم ایڈکٹ ہو گئے اتنی چینی کھانے کے. نہیں، بات تو بالکل درست ہے، اور بالکل وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لیا ہے ان تمام تر چیزوں پہ. آپ نے دیکھا ہوگا وزیر اعظم صاحب تو پہلے اپنی حکومت سے پوچھیں ایکسپورٹ کرنے کی اجازت کیوں دی ہے. نہیں، وہ بھی آپ کے سامنے اگر وافر مقدار میں ہے تو پھر ایکسپورٹ تو کر سکتے ہیں. وافر ہوتی تو پھر قیمت نہ چڑھتی. دیکھیں ہورڈرز، اب رمضان کا مہینہ آیا ہے، میں بسد احترام یہ کہوں گا کہ ہماری سے قیمت چڑھ رہی ہے معذرت کے ساتھ. یہ رمضان ابھی شروع ہے، رمضان آ تو رہا تھا نا، تو پھر ایکسپورٹ کی اجازت نہیں دینی چاہیے. تو دیکھیں میں انکمپیٹنس اور کرپشن نہیں ہوتی. آپ نے کرنا ہے نا، پھر ہولڈرز پہ کریک ڈاؤن بھی آپ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور وہ شروع ہو گیا ہے. وزیر اعلیٰ نے نوٹس لے لیا ہے، میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں. وزیر اعظم نے بھی نوٹس لے لیا. بابر روان صاحب کا ایک شعر جو ہے نا، یہ نوٹس کے اوپر بہت اچھا ہے کہ نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا. یہ ککھ نہیں ہلتا. نہیں، اس پہ نوٹس لے لیا اور ان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ عمل میں لائی جا رہی ہے. بالخصوص جو قیمتوں کی اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں رمضان بازاروں میں یا ادروائز جو رمضان کے مہینے میں جو دکاندار ہیں یا تاجر ہیں وہ اپنی قیمتوں میں اگر اضافہ کر رہے ہیں، تو کل بھی میں نے اس چیز کا ذکر کیا اور آج نوٹس انہوں نے لیا ہوا ہے آلریڈی. وہ کوئی کسی کو سپیئر نہیں کر رہے. بیرسٹر عمیر صاحب PTI کے دور میں یہ کمال ہوا تھا. شوگر کی کرپشن ہوئی، شوگر کی ایکسپورٹ کی اجازت دی، کرائسس بڑھا، پھر پنجاب کو سے سبسڈی بھی دلوائی. وہ کرائسس ہمارے سامنے ہے کہ کیا کیا ہوا. نالائکی بھی تھی اور کرپشن بھی تھی. ویٹ کو ایکسپورٹ بھی کیا اور امپورٹ بھی کیا سیم کراپ کے اندر. وہ بھی ایک کرپشن کی بدترین مثال تھی، PTI کے دور میں ہوا. لیکن یہ ہر 2-3 سال کے بعد یہ فینومینا دہرایا جاتا ہے، خاص طور پر شوگر کا. ابھی بھی ہوا ہے، یہ تو نہیں مانیں گے، ڈیفینڈ کریں گے، لیکن ابھی بھی ہوا ہے. دیکھیں شوگر والا بالکل ایک مافیا ہے. دیکھیں اس پہ اگر ہاتھ بھی ڈالا تو خان صاحب کے دور میں ہی ڈالا. اگر آپ دیکھیں CPR پہ پیمنٹس اگر آن لائن ہوئیں تو PTI نے دلوائیں. اگر آج بھی چیک کر لیں، پچھلے سال کی ذمہ داروں کو گنے کی پیمنٹ نہیں ہوئی. اور آج بھی کیا ہوتا ہے، اگر گنے کے آپ کسان کا سائیکل آبزرو کریں، ٹرالی جاتی ہے، اس پہ کٹوتی ڈالی جاتی ہے نان ویرائٹی کر کے. بھائی اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ نان ویرائٹی، آپ پہلے سے بتاؤ، کسان وہ سو ہی نہ کرے. جان بوجھ کے اس طرح کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں. پچھلے سال کی بھی پیمنٹ نہیں، اس سال کی پیمنٹ کے لیے ذلیل کر رہے ہیں، تو کسان بیچارہ جائے گا کدھر. دیکھیں اوور آل اس معیشت میں اگر شارٹ ٹرم آپ بات کر رہے ہیں نا، ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ملنا ہے، تو آپ کی 70% آبادی اس وقت دیہاتوں میں بیٹھی ہے. دیہاتوں میں خوشحالی آئے گی تو یہ معاملات سنبھلیں گے. آپ کہیں آپ بے شک کارپوریٹ فارمنگ کریں، اس طرف آپ کا فوکس ہوگا، مگر آپ جو IMF کے کہنے پہ خالی آپ کا فوکس یہ ہے کہ ایگریکلچر کو ہم ٹیکس نیٹ میں لے آئیں. بھائی پہلے ان کی انکم کو تو انشور کریں. انکم کس طرح سے انشور ہوگی کہ مڈل مین نکلے گا اور یوریا اور DAP یہ سستے ریٹوں پہ ملے گی. کسان کو پراپر بیج ملے گا، بیج والی کمپنیوں کا پراپر آڈٹ ہو. یہ نہیں کہ چائنا سے جو چیز. شوگر والا کرائسس کیوں شروع ہوا، قیمتیں کیوں چڑھی؟ اس میں ملی بھگت ہوتی ہے. دیکھیں سرپلس ہے ان کی، تو پچھلے سال کی چینی نہیں بکی ہوئی تھی. مطلب وزیر اعظم سے کچھ دن پہلے ہم لوگ ایک میٹنگ میں تھے تو انہوں نے کہا کہ اس سال وہ پہلا سال ہے کہ افغانستان چینی اسمگل نہیں ہوئی، بلکہ ہم نے ایکسپورٹ کر کے $231 ملین کمائے. وہ اچھی سٹوری ہے، لیکن یہ جو کرائسس قیمتوں کا پیدا کر لیا ہے یہ بری سٹوری ہے. ابھی تو چینی کی ملیں چل رہی ہیں، ابھی کیسے شارٹ ہو سکتی ہے؟ خود آپ سوچیں نا کہ ابھی تو ٹرالیاں جا رہی ہیں ملوں کے اندر، چینی تیار ہو رہی ہے، شارٹ فال تو ہو ہی نہیں سکتی.